السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست شارب خالد اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ اس سال بھی ایک اور پلیئر نے پی ایس ایل چھوڑ کر آئی پی ایل میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کوربن باش نے ان کو پہلے پشاور زلمی نے سائن کیا، لیکن انہوں نے پشاور زلمی سے پہلے تو انہوں نے کہا کچھ ان کا کوئی ریزن ہے، کوئی پرسنل ریزن ہے یا کوئی جو ان کا مسئلہ ہوا تھا اس وجہ سے انہوں نے پل آؤٹ کیے، لیکن پھر بعد میں جو ہے انہوں نے پتہ چلا کہ انہوں نے آئی پی ایل کھیلنے جانا تھا، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پی ایس ایل سے پل آؤٹ کر دیا۔ اور اس سال بھی ایک اور پلیئر بلیسنگ مظربانی، جن کو اسلام آباد یونائٹیڈ نے اس سال سائن ان کیا تھا، انہوں نے بھی پی ایس ایل چھوڑ کر اب آئی پی ایل میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوربن باش کو ممبئی انڈینز نے جو ہے وہ سائن کیا تھا، اور اس بار جو ہے بلیسنگ مظربانی کو کے آر نے، کولکتہ نائٹ رائڈرز نے جو ہے وہ سائن ان کیا ہے۔ اب پی سی بی کو جو ہے اس چیز پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ یار اگر آپ نے ایک لیگ کے لیے کسی سے کانٹریکٹ کر لیا، ایک فرینچائز سے آپ نے کانٹریکٹ کر لیا ہے، تو پھر آپ پل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ پلیئرز کے اندر، فورن پلیئرز کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر آپ کو وہاں پہ پیسہ ملتا ہے زیادہ، لیکن پھر بھی ایک کانٹریکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مطلب آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک پی ایس ایل میں ایک فرینچائز سے کانٹریکٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو جہاں پہ جو ہے پیسے زیادہ ملتے ہیں وہاں پہ جو ہے آپ اس کو اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز پی ایس ایل کی مینجمنٹ کو، پی سی بی کو اس چیز پہ سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ ان جو بھی پلیئرز ہیں، ان پلیئرز کے خلاف ان کو کم سے کم 3 سے 4 سال کا بین لازمی لگانا چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی لیگ کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس طرح سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنی ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنی لیگ کا سٹینڈرڈ بھی اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھنے کو ملا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پلیئرز ہیں، یہ کچھ کانٹریکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے، اور یہ چیز 3-4 سال سے یہ چلتی آ رہی ہے کہ جن پلیئرز کو پی ایس ایل بناتا ہے، وہ پلیئرز آئی پی ایل والے جو ہیں وہ فرینچائز ان کی وہ لے جاتی ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے یہ ان پلیئرز کو کوئی نہیں پوچھتا، جب پی ایس ایل میں یہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں تب ان کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جب ان کو پوٹینشیل نظر آتا ہے پی ایس ایل میں کھیلتے ہوئے، جب آئی پی ایل والوں کو پوٹینشیل نظر آتا ہے ان پلیئرز کا، تو پھر یہ جو ہیں وہ ان پلیئرز کی طرف آتے ہیں۔ فار ایگزامپل پچھلے کئی سالوں میں ہم نے ایک پلیئر دیکھا، ٹم ڈیوڈ، آسٹریلیا کا، اچھی پاور ہٹنگ کرتا تھا، اور ٹم ڈیوڈ نے جو ہے وہ لاہور قلندرز کی طرف سے بھی کھیلا، اس کے علاوہ ملتان سلطانز کی طرف سے بھی کھیلا۔ تو ٹم ڈیوڈ کی بڑی اچھی ہمیں پوٹینشیل نظر آ گئی تھی پی ایس ایل میں۔ تو اب جیسے ہی آئی پی ایل والوں نے دیکھا کہ یار ٹم ڈیوڈ کی اتنی اچھی پوٹینشیل ہے، یہ بہت اچھا پاور ہیٹر ہے اور بڑے بڑے لمبے لمبے چھکے لگاتا ہے، تو فوراً آئی پی ایل والوں نے کیا کیا، آئی پی ایل والوں نے، ممبئی انڈینز نے جو ہے وہ ٹم ڈیوڈ کو سائن کر لیا۔ مطلب جو پلیئر پی ایس ایل نے بنایا تھا اس کو جو ہے وہ ممبئی انڈینز یہ لوگ لے گئے۔ مطلب اس سے پہلے یہ لوگ کبھی بھی پوچھتے نہیں تھے ان کو۔ اسی طرح سے میں بات کروں، ایک اور پلیئر تھا ہیری بروک جو ہے وہ لاہور قلندرز کی طرف سے جب کھیلا تھا، اور جس سال کھیلا تھا اس سال ٹائٹل بھی جیتا تھا لاہور قلندرز کی طرف سے کھیلا تھا۔ اس سے پہلے آئی پی ایل میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن جیسے اس کا پوٹینشیل دیکھا پی ایس ایل میں، تو اس کو جو ہے وہ آئی پی ایل نے بھی کنسیڈر کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اسی طرح ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے پلیئرز ہمیں نظر آئے ہیں، جیسے کہ فن ایلن ہو گیا۔ فن ایلن کوئٹہ کی طرف سے کھیلتا تھا، اور ابھی T20 ورلڈ کپ میں بھی اس نے ایک سینچری سکور کی ہے، کوئٹہ کی طرف سے بھی اس نے پرفارمنسز دی ہیں،
اور ٹم سائفر جو کراچی کی طرف سے کھیلتا تھا. تو ان دونوں کا جو پوٹینشیل جب آئی پی ایل میں جو ہے اس سے پہلے آئی پی ایل سے پہلے جو ہے ان سے پہلے ان پلیئرس کو جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی خاص پوچھتا نہیں تھا. آئی پی ایل والے بالکل بھی نہیں پوچھتے تھے, لیکن جو پوٹینشیل انہوں کو نظر آیا پی ایس ایل میں, ان کو لگا کہ یار یہ پلیئرس تو کام کے ہیں, وہ انہوں نے پھر سے جو ہے اٹھا کے آر والوں نے رکھ لیے. تو یہ چیزیں یہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جو پلیئرز جن کو یہ پوچھتے نہیں ہیں, اور جن پلیئرز کو پی ایس ایل میں کھیل کے وہ ایک بڑے پلیئرز بن جاتے ہیں, تو ان پلیئرز کو پھر یہ دیکھ کے اپنی طرف کر لیتے ہیں, وہی زیادہ پیسے دے کے. اس میں جو ہے میں تھوڑا سا نا یہاں پر ہماری جو پی ایس ایل کا کوئی مینجمنٹ ہے یا پی سی بی مینجمنٹ ہے پی ایس ایل کا سٹینڈ, اس کا بھی میں یہاں پہ ذکر لازمی کروں گا. پہلے میں نے کہا تھا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کا ذکر لازمی کریں گے. اس کا ذکر میں یہ کروں گا کہ آپ نے اپنی لیگ کا سٹینڈرڈ صحیح طرح سے سیٹ نہیں کیا ابھی تک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی ایل میں جو ہے جو اسٹیڈیمز ہیں اس میں ہر جو شہر ہے, فار ایگزامپل ان کا ممبئی انڈینز, ممبئی کا جو شہر ہے وانکھیڑے اسٹیڈیم ممبئی, تو جو وہ اسٹیڈیم ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سٹینڈز پہ ممبئی انڈینز کا جو ہے وہ تھیم شیم لگا ہوا ہوتا ہے, اور فل جو ہے وہ چمک دھمک ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے چنئی کا جو اسٹیڈیم ہے وہاں پر چنئی کی جو ہے وہ تھیم نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر میں بات کروں رائل چیلنجرز بنگلور کی, تو ان کا آر سی بی کا جو ہے وہ بنگلور میں جو ہے وہ تھیم نظر آ رہا تھا. تو ہر شہر جتنی بھی فرینچائزز ہیں اور جو ہر شہر کا جو ہے وہ اپنا ایک تھیم نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے, اور یہ اچھا لگتا ہے, یہ اٹریکٹ کرتا ہے, یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. آپ نے کیا کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے جیسے پشاور کا ہے, پشاور کو تو خیر اتنے میچز نہیں ملتے, ابھی بھی ان کا ایک ہی میچ ہے. آپ کراچی کو دیکھ لیں, کراچی کا کوئی آپ کو چاہیے تھا, آپ کو مطلب ایک پورا تھیم سیٹ کرتے, سٹینڈز میں لگاتے. لاہور قلندرز, لاہور کا آپ لاہور میں کرتے, ملتان کا ملتان میں کرتے, ٹھیک ہے. تو ایک وہ چیز اٹریکٹیو نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی برانڈنگ, پی ایس ایل کی آپ نے آئی پی ایل کی برانڈنگ دیکھی, وہ بڑی زبردست برانڈنگ ہوتی ہے ان کی. آپ نے پی ایس ایل کی اس طرح سے ہمیں برانڈنگ نظر نہیں آئی. اب 26 تاریخ کو جو ہے وہ پی ایس ایل سٹارٹ ہو رہا ہے 26 مارچ سے, تو لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی پی ایس ایل کی کوئی ہائپ اتنی کوئی کریٹ کر ہی نہیں رہے. لگ ہی نہیں رہا کہ اب سے جو ہے وہ 8-9 دنوں بعد پی ایس ایل سٹارٹ ہو رہا ہے. کیونکہ کوئی ہائپ ہی نہیں کریٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اور کوئی ہائپ, ظاہر سی بات ہے کوئی ہائپ کریٹ نہیں ہوگی تو پھر لوگ اٹریکٹ اتنا نہیں ہوں گے. آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یہ چیز بھی یہ فیکٹر بھی آ جاتا ہے. لیکن اگین جو پلیئرز کو یہ کوئی رول بنا دینا چاہیے کہ جن پلیئرز کو اگر کوئی سائن کرتا ہے, فار ایگزامپل پی ایس ایل میں پشاور زلمی سائن کرتی ہے کسی بھی پلیئر کو, تو اگر وہ پلیئر کسی وجہ سے پل آؤٹ کر کے آئی پی ایل میں چلا جاتا ہے تو پھر اس پہ کم سے کم 3 سے 4 سال کا بین لگانا چاہیے, لازمی لگانا چاہیے. اگر وہ پلیئر چلا جاتا ہے آئی پی ایل میں, فار ایگزامپل کوئی بھی پلیئر ہے, اور اگر آئی پی ایل میں جا کے اس سے پرفارمنس نہیں ہوتی تو اس کو 3 سے 4 سال کا بین لازمی لگانا چاہیے. فار ایگزامپل کاربن باش ہے یا بلیسنگ مزربانی ہے, اب ان سے اگر پرفارمنس آئی پی ایل میں نہیں ہوئی اور اگر لگاتار پرفارمنسز نہیں ہوئی تو آئی پی ایل والے ان کو کیا کریں گے؟ ان کو کیا اپنے ساتھ اٹھائے رکھیں گے؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے بالکل ان کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. مثال میں دے دیتا ہوں گلین میکسویل بالکل فلاپ کچھ عرصے سے جا رہے ہیں آئی پی ایل میں. اس کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ساتھ بٹھائے کر رکھا, بالکل بھی نہیں, اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا, باہر کر دیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فیف ڈو پلیسس کو اس کی پرفارمنس نہیں, اس کی ایج بھی زیادہ ہو گئی لیکن اس کی پرفارمنس بھی کوئی نہیں, لیکن اس کو بھی پھر سائڈ پہ رکھ دیا. تو جو پلیئرز پی ایس ایل بناتا ہے وہ پلیئرز جو ہیں وہ آگے جا کے یہ آئی پی ایل والے لے جاتے ہیں. ڈیوڈ ملر ایک زمانے میں کھیلتا تھا پی ایس ایل میں, وہ ملتان سلطانز کی طرف سے کھیلا ہوا ہے. تو ڈیوڈ ملر کھیلتا تھا ایک زمانے میں, وہ بھی اب نہیں نظر آتا ہمیں. اسٹل پی ایس ایل میں ایسے پلیئرز ابھی بھی موجود ہیں جو بہت ہائی کوالٹی کے پلیئرز ہیں. ڈیوڈ وارنر ہو گیا, اسٹیو اسمتھ ہو گیا,
یا پھر آپ کے گلین میکسویل ٹھیک ہے فارم نہیں، گلین میکسویل ہو گیا، اور کئی ایسے ابھی بھی پلیئرز ہیں، ایڈم زیمپا ہو گیا. تو پلیئرز آپ کے پاس ہیں، لیکن مزید جو کرنٹ نیمز کو آپ کو لانے کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ کو ان کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور وہ اٹریکٹ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ان کو زیادہ پیسہ ملے گا، جہاں پہ ان کو زیادہ جو ہے وہ مال ملے گا، وہ وہیں پہ جائیں گے. تو آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجی لانا چاہیے، کوئی ایسی چیز لانی چاہیے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پلیئرز جو ہیں وہ IPL چھوڑ کے PSL میں آنے کو تیار ہو جائیں. تو آپ کو اپنے پلیئرز کو، آپ کو اپنی چیزوں کو، آپ کو اپنی لیز کو جو ہے وہ اس طرح اٹریکٹیو بنانا ہے. جو میں نے چیز کہی، جو سٹینڈز میں جو آپ کو میں نے اگزامپل دی، تو اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. اور اگین اب PSL ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ 26 مارچ سے، اور ابھی ٹرافیز جو ہیں وہ ٹرافی جو ہے پہلے اس جو پورے پاکستان میں وہ ٹور ہو رہا ہے ٹرافی کا. اسلام آباد بھی گئی ہے، ملتان، کراچی، یہ بڑے بڑے لاہور، بڑے بڑے شہروں میں گئی ہے. تو ایک پوری ایک ہائپ کریٹ ہونی چاہیے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی لیگ ہے. مطلب ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ گلی محلے کی لیگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی لیگ کو، آپ اپنے جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ ہائی کر سکتے ہیں. اور جو پلیئرز ایک دفعہ PSL میں آ جاتے ہیں اور جن کو آپ بناتے ہیں، اگر وہ IPL میں چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار ہم اس کو کیسے 3-4 سال جو ہیں ان کو بین لگا، ان کے خلاف ہم مزید کیا کارروائی کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.